نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد احدا وابو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضرب برجله فقال اثبت احدا فانما عليك نبي وصديق وشهيدان او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین گرام، آج میں حضرت عثمان کی شہادت کے عنوان پر دو عظیم قطروں کا تعارف کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان کی شہادت پر یہ حدیث گواہی دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مشہور احد پہاڑ پر تشریف فرما ہیں۔ آپ کے ساتھ ابو بکر بھی ہیں، آپ کے ساتھ عمر بھی ہیں، آپ کے ساتھ عثمان بھی ہیں، تو خوشی کی وجہ سے احد پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اثبت احدن، اے احد تو ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر نبی موجود ہے، یعنی محمد الرسول اللہ موجود ہے، تیرے اوپر صدیق موجود ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، تیرے اوپر دو شہید موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حدیث حضرت عثمان کی شہادت پر دلالت کر رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے اندر دو قطرے بڑے عظیم تھے، اللہ نے ان دو قطروں کو بڑی عظیم جگہ عطا فرمائی۔ قطرہ جتنا قیمتی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قیمتی جگہ کا اللہ انتخاب فرماتے ہیں۔ پہلا قطرہ صدیق اکبر کے آنسوں سے گرا ہے، محمد الرسول اللہ کے رخسار پر آیا ہے۔ ہجرت کی رات اللہ کے پیارے نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں۔ 50,000 فٹ بلندی پر آپ گئے ہیں، اوپر غار سور کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اندر تشریف لے گئے۔ ساری غار کو صدیق اکبر نے صاف کیا، اس کے اندر بہت سارے سوراخ تھے۔ صدیق اکبر نے اپنی چادر یا اپنی پگڑی سے سوراخوں کو بند کر لیا، ایک سوراخ رہ گیا، غار مکمل صاف ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی خدمت میں عرض کیا آپ اندر تشریف لائیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، آپ تھکے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح بیٹھ گئے، محمد الرسول اللہ آپ کی گود کے اندر سر رکھ دیا، آرام کرنے لگے۔ ایک سوراخ بچ گیا تھا، وہاں صدیق اکبر نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ ایک موذی جانور آتا ہے، صدیق اکبر کو ڈستا ہے، ایک سانپ آتا ہے، صدیق اکبر کو ڈستا ہے۔ ادھر صدیق برداشت کر رہے ہیں، اگر میں حرکت کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، ان کے آرام کے اندر خلل واقع ہوگا۔ سانپ ڈستا رہا، صدیق برداشت کرتے رہے، جب ڈستے ڈستے انتہا ہو گئی، درد بڑھتا چلا گیا، صدیق اکبر کے آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گرے ہیں، محمد الرسول اللہ کے رخسار پر گرے ہیں۔ اللہ کے نبی بیدار ہوئے، اللہ کے نبی نے دیکھا اے صدیق کیا بات ہے، میں تیرے چہرے پر ایسے تغیرات دیکھ رہا ہوں، تجھے پریشان دیکھ رہا ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے رسول لگتا ہے کسی زہریلی چیز نے مجھے ڈس لیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تریاق آپ کے ساتھ موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ نے اپنے لعاب دہن نکال کر صدیق اکبر کی ایڑی پر لگایا ہے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ میں عرض کر رہا تھا پہلا قطرہ آنسوؤں کا، صدیق اکبر کے آنسوؤں کا قطرہ محمد الرسول اللہ کے چہرے پر گرا ہے۔ دوسرا قطرہ حضرت عثمان کے خون کا قطرہ تھا جو قرآن کے صفحات پر پڑا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں، ظالموں نے مسجد نبوی، جو مسجد نبوی حضرت عثمان نے اس میں اکثر پیسہ لگایا تھا، اللہ کے نام پر دیا تھا، مسجد میں نماز پڑھنے ان ظالموں نے نہیں دیا، ان باغیوں نے، ان سبائیوں نے مسجد سے روک دیا، کھانا بند کر دیا، پینا بند کر دیا، گھر کے اندر محاصرہ کر لیا، سارے گھر کو گھیر لیا، کھانے پینے کا سامان اندر نہیں جا رہا۔ حضرت عثمان ادھر تلاوت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور وقت گزرتا چلا گیا۔ 40 دن کے قریب ہو گئے، 40 دن پورے ہونے والے ہیں۔ ادھر حضرت عثمان نے خواب دیکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے ہیں، اے عثمان تو نے روزہ رکھ لیا ہے، آج افطاری کا انتظام میرے پاس ہوگا۔ حضرت عثمان نے اپنی بیوی نائلہ سے کہا ساری زندگی میں نے چادر پہنی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی سنت ہے وہ شلوار لے کر آؤ، آج میں شلوار پہننا چاہتا ہوں، ساری زندگی میں نے حیا کے ساتھ گزاری ہے، ایسا نہ ہو کہ ظالم میرے لاش کے ٹکڑے کرے کہ میری بے حرمتی نہ ہو جائے، میں اللہ کی دربار میں عثمان باحیا ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ اور اس کے بعد ان ظالموں کا ایک وفد آیا، 5 آدمیوں پر مشتمل تھا، مکان کی دوسری جانب سے انہوں نے
اندر آ گئے اور ایک نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کو پکڑا اور اس کو کھینچنے لگا. حضرت عثمان نے کہا اے ظالم, اگر تیرا باپ اس موقع پر موجود ہوتا تو اتنی زیادتی نہ کرتا. وہ آدمی چلا گیا, بھاگ گیا. یہ آدمی منافق تھا. اس کے بعد دوسرا بدبخت آیا, اس کے ہاتھ میں کوئی لوہے کی بہت بڑی سلاخ تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, قرآن کا نسخہ سامنے رکھا تھا. اس ظالم بدبخت نے دونوں ہاتھوں سے وہ سلاخ حضرت عثمان کے سر پر ماری ہے, جس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوارے اٹھے ہیں اور قرآن پر گرے ہیں. حضرت عثمان کی خون کے قطرے قرآن کی اس آیت پر گرے ہیں, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اس پر گرے ہیں. حضرت تیسرا بدبخت آیا, اس نے اس قرآن کے نسخے کو ٹھوکر مار دی. حضرت عثمان کی چیخیں نکل گئی, اے ظالم تیری دشمنی میرے ساتھ ہے, قرآن کے ساتھ تو تیری دشمنی نہیں ہے, قرآن کو کیوں تو نے ٹھوکر مار دی. چوتھا بدبخت ظالم آیا, حضرت نیلا حضرت عثمان کی بیوی چھڑانے کے لیے آئی. اس نے نیلا پر وار کیا, اس کی انگلیاں کاٹ دی, وہ زمین پر گر دی. اس کے بعد پانچواں بدبخت آیا, اس کے پاس ایک داری دار خنجر تھا. اس نے خنجر نکال کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیے. حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. ظلم کی کچھ انتہا ہوتی ہے. آپ کی لاش, اس کے بعد ایک آدمی آتا ہے آپ کی لاش کو بھی مارتا ہے. ظلم کی انتہا ہو گئی. میں عرض کر رہا تھا اسلام میں دو قطرے بڑے قیمتی تھے. ایک صدیق اکبر کے آنسوؤں کا قطرہ نبوت کے چہرے پر گرا ہے, دوسرا عثمان کے خون کا قطرہ قرآن پر گرا ہے. قیامت کے دن یہ دونوں گواہی دیں گے. میں حضرت عثمان کی شہادت پر قربان ہو جاؤں, کل قیامت کے دن یہ قرآن ایک اعلان کرے گا, اللہ کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ میں تیری عظمت کا سوال کرتا ہوں اور یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت میرے اوپر حضرت عثمان کے خون کے قطرات پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو صحابہ کی طرح شہادت کے جذبے نصیب فرمائے. ہمارا مال اللہ کے راستے میں لگے, ہماری جانیں اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. حدیث پاک میں آتا ہے الصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم, اگر تم میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو گے, میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی طرح ہے, تو جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے, فلاح تک پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے.